لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور میرے محمد دی امت دے لوگوں، تمہارے لیے میں نے اپنے محمد کا کردار اور سیرت نمونہ بنا دیا ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، جو خود جو کھائے جواہر لٹائے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ محبت سے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی نجات اور کامیابی اور کامرانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے میں رکھی ہے۔ سیرت طیبہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت بیت اللہ سے لے کر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا، یہ تمام چیزیں سیرت میں بند ہے۔ سیرت کا کیا معنی؟ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ ہم اکثر و بیشتر یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، اشتہارات میں عنوان دیکھتے رہتے ہیں، یہ جلسہ ہے، یہ پروگرام ہے، یہ کانفرنس ہے، لکھا ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں،
یہ نام سننے کو ملتا ہے۔ آج کی یہ مختصر نشست میں میں آپ کو سیرت کا معنی بتلانا چاہتا ہوں کہ سیرت کا معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، سیرت کا معنی ہے کیفیت، سیرت کا معنی ہے وہ حالات، سیرت کا معنی ہے وہ حالت، وہ کیفیت، اس کی دلیل، اس کی مثال۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے لاٹھی پھینکی، اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا سانپ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ تو آواز آئی میرا پیغمبر اسے پکڑ، خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ میرا پیغمبر، ڈرنا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، تیرے پکڑنے کی دیر ہے، یہ اپنی پہلی حالت پہ چلا جائے گا، اسی کیفیت پہ چلا جائے گا۔ تو سیرت کا لغوی معنی کیا ہے؟ کیفیت۔ سیرت کا لغوی معنی ہے حالت۔ تو میں نے قرآن مقدس سے آپ کو دلیل دی کہ سیرت کا لغوی معنی کیا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، سیرت النبی جلسہ، لیکن لفظ سیرت اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کا لغوی معنی ہے کیفیت، حالت۔ جس طرح کے قرآن مقدس میں یہ لفظ بتا رہا ہے، اللہ نے کہا میرا پیغمبر اس کو پکڑو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ پھر اسی طرح بن جائے گا جس طرح اس کی پہلی حالت اور کیفیت تھی۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ سیرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیفیت۔ سیرت کا معنی کیفیت، سیرت کا معنی حالت، سیرت کا معنی وہ عادت، وہ حالت، وہ کیفیت۔ تو آئیے میرے پیارے پیغمبر زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ اللہ نے امت کے لیے نمونہ بنا دی ہے۔ آپ کی 23 سالہ حالت، آپ کی 23 سالہ زندگی کے شب و روز، بلکہ میں تو یوں کہوں گا 23 سالہ نہیں بلکہ 63 سالہ، سارے بولے 63 سالہ، 63 سالہ زندگی، قربان جاؤں نبوت کے اعلان سے پہلے بھی میرے نبی کی وہ زندگی پاک اور صاف اور سیرت کے انتہا پر، اور قربان جاؤں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد بھی وہ 23 سالہ زندگی شان اور مقام والی ہے۔ اس لیے تو آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، سارے ادھر آ جاؤ، ادھر آپ بھی آگے آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب بیٹھا کریں، دور دور نہ بیٹھا کریں۔ جتنا امام کے قریب بیٹھیں گے ثواب زیادہ ہے، جتنا دور بیٹھیں گے ثواب کم ہے۔ توجہ کریں، اللہ اکبر۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے سے پہلے جو مکہ والوں کے سامنے الفاظ پیش کیے، مکہ والوں کے سامنے جو گفتگو کی،
توجہ کرنا، بڑی پیاری بات، اس گفتگو میں جو پہلے الفاظ ہیں نا، دعوت میرے نبی نے بعد میں دی ہے. دعوت میرے نبی نے، سارے بولیں گے، دعوت میرے نبی نے بعد میں دی ہے، لیکن اس سے پہلے میرے نبی نے اپنی 40 سالہ سیرت ان کے سامنے پیش کی ہے. یہ لفظ بولے سبحان اللہ کہے نا. یہ کبھی کبھی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ بات کبھی میں نے کی نہیں جو ابھی کر رہا ہوں. توجہ کریں، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بعد میں دی ہے، لیکن میرے نبی نے ان کے سامنے اپنی سیرت 40 سالہ وہ پہلے رکھی ہے. آئیے الفاظ کیا ہیں، ان الفاظوں کو لیتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ بات رکھی اور پوچھا، کیا کہا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اے مکہ والو، میں محمد نے تمہارے اندر 40 سالہ دور گزارا ہے، وقت گزارا ہے، بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور بڑھاپے کے ایام بھی ہیں. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. او مکہ والو، مجھے بتاؤ، میں نے جو تمہارے اندر اتنا زمانہ گزارا ہے، وقت گزارا ہے، مجھے بتاؤ اس 40 سالہ دور میں مجھ محمد کو تم نے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس پایا ہے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے میرے نبی نے، میرے پیغمبر نے کبھی زبان سے جھوٹ، سارے بولے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا. کبھی غلط جملے میرے نبی نے اپنی زبان سے نہیں نکالے. او دنیا والوں، نبوت کا اعلان تو ابھی ہونے لگا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے، میرے محمد نے، میرے محبوب نے ان کے سامنے پہلے یہ وقت رکھا ہے، بتایا جائے میں نے تمہارے اندر بچپن بھی گزارا ہے، لڑکپن بھی گزارا ہے، جوانی بھی گزاری ہے، بڑھاپے کے ایام بھی گزارے ہیں. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. کیسے پایا مجھے، کس طرح پایا؟ قربان جاؤں، ایسی زندگی گزاری تھی میرے محمد نے صلی اللہ، زور سے ایسی پیاری اور سونی زندگی گزاری میرے محبوب نے. جتنے بھی وڈیرے ہیں، جتنے بھی چودھری ہیں، جتنے بھی ملک اور خان اور جام ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بیک زبان یہی بولنے لگے، جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. سبحان اللہ، کہہ دے یارو سبحان اللہ. جربنا لک مرارا، او عبداللہ دا لخت جگر را، آمنہ دا نور نظر را، 40 سالہ جو تو نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں، ہم نے ایک بار نہیں
2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، ہائے بدل بدل کے باتیں کی ہیں، قصے دیکھے ہیں، فیصلے دیکھے ہیں، بازار میں دیکھا ہے، کاروبار میں دیکھا ہے، تجارت میں دیکھا ہے، لین دین کر کے دیکھا ہے، امانتیں رکھ کر دیکھا ہے، ہاں آپ سے گفتگو کر کے دیکھا ہے، مارائنا فیکا الا صدقا۔ او سونیاں دا سردارا ویدے رہ گئیا، دے رہ گئیا، دیکھتے رہ گئے ہیں، دیکھتے رہ گئے ہیں، سوائے سچ کے آپ کے اندر ہم نے اور کچھ نہیں پایا، سوائے سچ کے۔ صدق کا لفظ بولا ہے، صدقہ اللہ کے نبی نے پوچھا صادقاً او کاذبا، لیکن انہوں نے اگلے لفظ بولے مبالغے کے، صدقہ صرف تو گفتار میں سچا نہیں ہے، او اللہ دعائے او امنا در یتیمہ سونا محمد صرف تو گفتار میں نہیں بلکہ ہم نے پرکھا ہے تجھے کردار میں بھی سچا ہے، اخلاق میں بھی سچا ہے، چلن وچ بھی سچا ہے، اٹھن میں بھی سچا ہے، بہن وچ بھی سچا ہے، چال ڈھال میں بھی سچا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی سچا ہے، لین دین میں بھی سچا ہے، دینے لینے میں بھی سچا ہے، آنے جانے میں بھی سچا ہے، اس لیے انہوں نے لفظ بولے مارائنا فیک الا صدقا، او اللہ دا پاک پیغمبر ہم نے تیرے اندر سوائے سچ کے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ابھی آپ جو بعد میں آئے ہیں نا، آپ کو میرا موضوع نہیں سمجھا، جو بعد میں آئیں گے بس وہ 2 رکعت پڑھ کے جائیں گے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے میں کہتا ہوں جمعہ ہو پہلے آئیں تاکہ گفتگو شروع کروں۔ میں نے ابتدا میں جملے بولے، سیرت کا معنی بتائیں، ہاں سیرت ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لفظ لکھا ملتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانفرنس جلسہ سیرت النبی، درس قرآن سیرت النبی، لیکن آج تک معنی کسی نے نہیں بتایا کہ سیرت کا کیا معنی ہے۔ آئیے دوبارہ لفظوں کو دہرا کر پھر موضوع پہ آتا ہوں۔ سیرت کا لغوی معنی ہوتا ہے کیفیت، سیرت کا لغوی معنی ہوتا ہے حالت۔ میں نے عرض کی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت بے داغ اور سونی، بلکہ پھر میں نے کہا 23 سالہ اپنے مقام پر، لیکن میرے محبوب کی 63 سالہ سیرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، بولے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، نبوت کے اعلان کے بعد بھی، اس لیے میں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے۔ یہ علمی گفتگو ہوتی ہے جو میں نے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دی ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی نے دعوت دینے سے پہلے سیرت ہی رکھی ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کی زندگی میں نے اتنے سالہ دور گزارا، کیسے پایا؟ سارے بولنے لگے سوائے سچ تو اور چیز نہیں دیکھی ہے۔ تو نبوت کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد میرے نبی کی سیرت سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایسی عروج پہ پہنچی، بڑا مشکل لفظ بول گیا لیکن اس سے آسان کرو، اور بڑی پیاری بات، وہ سیرت اتنا اس نے عروج پکڑا، سبحان اللہ، زور سے زور سے زور سے، وہ سیرت اتنی بلندی پہ گئی، وہ سیرت اتنے مقام پر گئی کہ اللہ کے قرآن نے
امت کو یہ کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور میرے محمد دی امت دے لوگوں تمہارے لیے میں نے اپنے محمد کا کردار اور سیرت نمونہ بنا دیا ہے۔ آئیے پھر قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ سیرت میرے نبی کی، اس نے اتنی بلندی پکڑی ہے، اتنا عروج پکڑا ہے، اتنا مقام لیا ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا او دنیا والوں آج آخری ویلا ہے، آج میرا محبوب میری دربار میں آنے لگا ہے، آج میرے نبی کا وقت پورا ہونے لگا ہے۔ اس لیے او میرے نبی دی امت کے لوگوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ توجہ کرنا، بڑی پیاری بات، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ میری نعمت پوری ہو چکی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ اوے دنیا والو، اب یہ دین اسلام، توجہ توجہ، اب یہ پورا دین، اب یہ پورا اسلام میرے محمد کی سیرت ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے سیرت سے ادھر ادھر گیا تو وہ کبھی دین پہ نہیں چلنے والا، وہ اسلام پہ نہیں چلنے والا، کیونکہ میں نے دین اسلام کو اپنے محمد کی سیرت میں بند کر دیا ہے۔ بڑے الفاظ آ رہے ہیں، قربان جاؤں، عجیب عجیب لفظ ہے، خدا کی قسم ایسے لفظ ایک لفظ اور موتی سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہے۔ میں نے دین کو، اسلام کو محمد کی سیرت میں بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے نبی کی سیرت کے خلاف چلے گا، سمجھو گے کہ وہ اس نے دین کی مخالفت کی، سمجھو کہ وہ اس نے اسلام کی مخالفت کی۔ اور جس بندے نے میرے نبی کی مخالفت کی، اور جس بندے نے دین کی وضاحت ہونے کے بعد اس نے مخالفت کی، تو وہ سن لے رب کا قرآن کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اور جس بندے نے میرے محمد کی مخالفت کی، میرے محمد دے صحابہ دی مخالفت کی، دین اور اسلام اور شریعت اور سیرت کے وضاحت ہونے کے بعد، واضح ہونے کے بعد اپنی منمانی زندگی گزارتا رہا، ادھر ادھر جاتا رہا، تو وہ بندہ سن لے کبھی اسے جنت کی ہوا نہیں لگے گی، ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہو دنیا والو، میرے محمد کی سیرت ایک ایسا درخت ہے، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے، قربان جاؤ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لین دین معاملہ، تجارت ہے زراعت ہے، اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، بازار ہے آنا ہے جانا ہے، ساری چیزیں میرے اللہ نے میرے محمد کی سیرت میں بند کر دی ہے۔ ایک پھول لینا چاہتا ہوں سیرت کا، توجہ، سیرت کا ایک پھول آپ کی جھولی میں رکھنے لگا ہوں، یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ کون سی؟ اور جو بندہ وہ سیرت اپنا لے، اس سے پہلے حدیث سنانا چاہتا ہوں، توجہ میرے وال، صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ابھی جو بندہ آنے والا ہے، ابھی جو بندہ آنے والا ہے یہ جنتی ہے۔ ابھی جو بندہ آنے والا ہے، بولے سارے بولے تو اگلا لفظ،
یہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، بندہ آ گیا، السلام علیکم ملنے لگا، بیٹھنے لگا، صحابہ بیٹھنے لگے، صحابہ دیکھنے لگے، یار یہ تو ہمارا فلانا سنگی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، ایسا اس کا کوئی عمل ہے جو اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے بتایا یہ کون ہے؟ جو جنت جانا چاہتا ہے وہی بولے جنتی ہے۔ چلا گیا، مجلس برخاست ہو گئی، ہر کوئی اپنے کاموں میں چلے گئے، لیکن قربان جاؤں کسی نے اس صحابی سے یہ نہیں پوچھا کون سا تیرا عمل ہے، کیا ہے تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا، نہیں، چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی جو بندہ آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، وہی بندہ آیا جو کون تھا؟ بولے کل والا۔ پھر اسی طرح باتیں ہونے لگیں، وہ چلا گیا، صحابہ بھی چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، پھر ایک بندہ آنے والا ہے، میرا نبی نے فرمایا ابھی جو بندہ آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، وہی بندہ آیا جو کل بھی آیا تھا، پرسوں بھی آیا تھا، آج بھی آیا ہے۔ پھر بیٹھے، پھر چلے گئے۔ دو صحابی، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہم اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، کون سا وہ عمل ہے۔ یہ بندہ وہ عمل کرتا ہے، اللہ کو عمل اتنا پیارا لگا کہ اس کے لیے دنیا میں پیغام آ گیا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ دو صحابہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کچھ مسئلہ ہے، 3 دن ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن رہے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، وہ دیکھتے رہے اس کا عمل کیا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور بھی معاملات اس کے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک ایسا عمل ہمیں نظر نہیں آیا جس عمل کے ذریعے اللہ اسے جنت کا ٹکٹ دنیا میں دے دیا ہے۔ کیا اس کا عمل ہے؟ توجہ کرنا۔ جب شام ڈھلنے لگی، جانے لگے، جاتے جاتے پوچھنے لگے، مجبور ہونے لگے، کہا ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تم آئے، پہلے دن بھی تیرے بارے میں فرمایا یہ جنتی، دوسرے دن بھی فرمایا، تیسرے دن بھی فرمایا، ایسا کون سا عمل تو کرتا ہے وہ عمل اللہ کو اتنا پیارا لگا ہے کہ اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر تیری جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ وہ سننے لگا، سننے کے بعد کہا میں اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرتا ہوں۔ کون سا فرمان؟ فرمایا جب میں رات کو سونے لگتا ہوں، سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور دوسرا عمل یہ کرتا ہوں یا اللہ آج جس نے میرا دل دکھایا ہے، آج جس نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے، کل جس نے کیا ہے، پرسوں جس نے کیا، اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں نے اسے، سارے بولے میں نے اسے، سارے بولے میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔
اللہ! صحابہ فرمانے لگے تیرا یہ عمل کہ لوگوں کو معاف کرنا، یہ میرے نبی کی سیرت کا ایک پھول ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگا ہے کہ دنیا کے اندر تجھے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہے۔ آئیے، میرے نبی نے فرمایا تھا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جڑا تیرے نال توڑے اودے نال جوڑ، جو ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کا، بولے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے، سیرت ہے۔ حیران ہو جائے گے دنیا والوں، یہ عمل بڑا مشکل ہے کہ ہم کسی کو معاف کریں۔ ہم کہتے ہم کیوں معاف کریں، فلانی بات، دوسری بات، ڈھمکانی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اتنا طول لے جاتے ہیں، اتنا لمبا لے جاتے ہیں، قتل و غارت پہ بات پہنچ جاتی ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی کی سیرت کا تقاضا یہ ہے۔ اور دنیا والوں، میں نے پڑھا، میں نے دیکھا، آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، آپ نے دیکھا، آج تو نالج اتنا بڑا زیادہ ہے، آج تو معلومات اتنی زیادہ ہے، ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، لیکن عمل کی کمی ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں اوجریاں ڈالنے والے، میرے محبوب کو پتھر مارنے والے، میرے نبی کے راستے پہ کانٹے بچھانے والے، اللہ اللہ، وہ پہلے میرے نبی کے پاس آتے، جب آتے تو اللہ کے نبی دیکھتے، دیکھنے سے پہلے میرا نبی ان کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل، دور سے کہہ دے رحمت اللہ علیہ، جیل کے اندر بند ہے، کوڑے مارنے والے کوڑے مارتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا احمد بن حنبل، یہ جو مارنے والے ہیں یہ تو ملازم ہیں، ان کو تو ادھر سے آرڈر و حکم ہوتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ سنیے گا، اور پھر ہم اپنے اندر بھی جھانکے، اپنے اندر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ احمد بن حنبل، یہ تو ڈیوٹی کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا جب یہ مجھے کوڑا مارتا ہے، جب یہ دوسرا کوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مارنے سے پہلے کوڑے کو میں احمد معاف کر دیتا ہوں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ جب دوسرا مارتا ہے، تیسرے کی باری آتی ہے، دوسرا معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، وہ خود شرمسار ہوگا، وہ خود شرمسار ہوگا۔ آپ کے ساتھ جس نے زیادتی کی، آپ کا ہو جاوے میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، دوسری مرتبہ وہ زیادتی کرے، تم پھر معاف کرو، پھر وہ زیادتی کرے، پھر معاف کرو۔ ایک دن خود شرمسار ہو کر تمہارے قدموں میں نہ آئے تو پھر کہنا کہ غلط کہی تھی۔ آئیے دیکھتے نہیں ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، میرے محبوب آرام فرمائے، بندہ آیا ہے، تلوار اٹھائی ہے، تلوار اٹھا کے کہنے لگا بتا محمد تجھے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو یہ ہو، پھر مجھے جواب دے۔ ہاں، کوئی سوٹی اٹھائے اور آپ کو کہے کون بچائے، اور ہم کہیں اللہ بچائے گا۔ آگے سنیں، اس نے تلوار اٹھائی اور کہا بتا کون بچائے گا تجھے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ۔ لے اللہ کا نام لے سارے۔ کیا کہا؟ اللہ، اللہ بچائے گا۔ قربان جاؤں اللہ کا نام میرے نبی نے کس وجد میں لیا ہوگا؟ قربان جاؤں جو ہی نام لیا، اس کافر کا ہاتھ کانپنے لگا، تلوار نیچے گرنے لگی۔ اب باری ہے میرے مرشد دی صلی اللہ ہو، زور سے یار،
جب میرے محبوب کا نام آئے نا محبت سے پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی نے لی تلوار اور پوچھا دس ہن تینوں کون بچائے گا بتا، اور دنیا والوں کانپنے لگا، ہائے ہائے کرنے لگا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جا میں محمد نے تجھے معاف کر دیا۔ یہاں میں ایک شعر کرنا چاہتا ہوں، شعر پڑھنا چاہتا ہوں، جھوم کے سنیے گا، دل میں بٹھائیے گا۔ جب میں نے یہ پڑھا خدا کی قسم ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ والا کہتا ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، وہ دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، جو خود جو کھائے جواہر لٹائے۔ ایسا تو رب کا قرآن نہیں کہتا دنیا والوں۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس لیے تو اللہ کا قرآن نہیں کہتا وہ دنیا والوں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا انک لعلی خلق عظیم، ترجمہ گھر جا کے دیکھیے گا۔ میں نے یوں سمجھا اس آیت کو، یوں سمجھا یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق، جس اخلاق کو میرے رب نے بنایا ہے، ایک کردار بنایا، اللہ نے ایک اخلاق بنایا، یہ ساری چیزیں بنائیں۔ توجہ کرنا، بڑا پیارا جملہ ہے اور جھوم جائیں گے، اور ایسا جھومیں گے کہ حیران ہو جائیں گے، اور یہ ترجمہ کبھی نہیں سنا ہوگا، اور یہ اخلاق کی یہ جو میں صورت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ بھی کبھی نہیں سنی ہوگی، جھوم جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق، یہ خود جو اخلاق ہے، فرض کرو یہ ہے اخلاق، جب میرے محمد نے اپنا اخلاق دکھایا نا، یہ جو خود اخلاق ہے، یہ اخلاق خود شرمانے لگ گیا تھا۔ یہ خود اخلاق جو ہے نا، یہ اخلاق ہی شرمانے لگ گیا، اس لیے کہا لعلی خلق عظیم، اخلاق نیچے رہ گیا۔ یوں سمجھے کہ اخلاق سواری ہے، محمد سوار ہو چکا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے بلغ العلا بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔